آج 8ویں شب ہوئی اور 8ویں شب کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی ہمیں سعادت ملی، اور آپ نے دیکھا کہ ملک کے کئی حصوں سے اللہ کی رحمت سے عاشقان غوث پاک یہ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 3 دن کے لیے حاضر ہوئے، اور رکن شورا ہمارے ساتھ حاجی اظہر بھائی بھی ہیں، آپ کے ساتھ بھی مٹھیاں اور ضیاء کوٹ 800 اسلام بھائی تقریباً الحمدللہ ان اطراف کے علاقوں سے آئے ماشاءاللہ۔ 800 تو ٹرینز پر آئے ہیں اور ڈبل 26 آج عبیدی طیارے پر بھی ضیاء کوٹ سے آئے ہیں الحمدللہ۔ یہ ضیاء کوٹ، گجرات، منڈی بہاؤدین، جہلم، پنڈ دادن خان، للہ، ملک وال، لالا موسیٰ، یہ ہماری جو زون ہے صدیقی، الحمدللہ اس کے ماشاءاللہ سعود اسلامی بھائی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا جذبہ ملتا ہے الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ان اجتماعات میں، جو کہ ظاہر ہے ملک بھر سے لوگ آتے ہیں، اور بعض موقعوں پر بیرون ملک سے بھی اسلام بھائیوں کی ایک آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، اور امیر علیہ سنت کے جو ایک بڑے خوبصورت انداز اور آپ کا جو مدنی پھولوں کا جو سلسلہ ہے، اور پھر دن بھر ان کے جو سیکھنے سکھانے کے جو بیانات کا سلسلہ رہتا ہے، تو یہ ایک بڑے یادگار سفر رہتا ہے۔ بلکہ گزشتہ دنوں ہمارے یو کے سے ایک اسلام بھائی آئے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور کافی دن گزارے یہاں پر، کچھ رشتہ داروں میں بھی ان کا جانا ہوا تھا، پھر یہ واپس آئے اور پھر یہاں سے ہو کر یہ گئے، تو یو کے پہنچ کر بھی انہوں نے مطلب اپنے بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا کہ زندگی میں تو بہت سفر بھی ہوئے اور بہت زندگی کے ایام گزر گئے، لیکن باب المدینہ کراچی کا یہ سفر یہ بڑا یادگار رہا، اور بڑے حسین دن گزرے یہاں پر، اور یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ایک انداز ہے کہ کھانا پینا، سونا، رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، یوں سمجھ لی کہ تمام تر ہی معاملات میں دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ یہ سیکھنے سکھانے کا ایک بڑا پیارا سلسلہ رہتا ہے، اور ظاہر ہے ایک وقت ہمیں بھی گزرا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، تو میں بڑا اس میں کمپیریزن کرتا تھا، خاص کر جب میں وابستہ ہوا تھا تو کچھ ہوٹلنگ کی اور اس کی بہت عادتیں تھیں ہماری، تو ان دنوں میں مطلب جاتے تھے دوستوں کے ساتھ، اب وہ وقت جو دوستوں کے ساتھ کھانے پینے میں گزرتا تھا مفتی صاحب، اس کی کاسٹ یعنی ان دنوں میں ہم 2 افراد کھانا کھاتے تھے تو کچھ 125 روپے کے آس پاس خرچ ہوتا تھا۔ اچھا پھر میں رات گلزار حبیب آیا اجتماع میں، تو گلزار حبیب اجتماع میں تو رات اعتکاف کے لیے روکا اسلام بھائی نے، اچھا انہوں نے میری دعوت کی، مجھے لے کر گئے یہ سولہ بازار کے ہوٹل پہ، تو ان دنوں میں 8 آنے کی روٹی ملتی تھی 50 پیسے کی، اور 50 پیسے کی چائے تھی، اور 5 روپے کی غالباً نہاری ہے اس طرح کی، یعنی 7-8 روپے میں ہم نے کھانا کھایا تھا، اور ایسی دعوت تھی نا کہ واقعی کمپیئر کرتے تھے نا، اب ہم ایسے ماحول میں نہیں تھے، دوستوں میں ایک گھومنا پھرنا، تو وہ کمپیریزن کرتا تھا، میں نے کہا کتنا مزہ آیا یار کھانے میں، یعنی وہ اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی وہ لطف اور وہ نہیں ملتا ہے، تو یہ واقعی ایک بڑی خصوصیت ہوتی ہے یہاں کے ان اجتماعات کی۔ مجھے یاد ہے نگران شورا نے ہمارے ایک شعبے کے اسلام بھائی تھے، تو وہ جب شخصیات کو لے کر آئے تو ان کا ایک اپنا انداز ہوا کہ بھائی وہ بروسٹ اور کولڈ ڈرنک اور یہ اس طرح کا انہوں نے اہتمام کیا، تو نگرانی شورا نے ان سے ملاقات کے لیے آنا تھا، تو تھوڑی دیر میں آئے، جب تو جائے تو وہ لوگ کہیں باہر نکل گئے تھے مکاتب وغیرہ میں، آفیسز میں دیکھنے کے لیے کچھ کام، تو نگرانی شورا نے جب دسترخوان دیکھا نا تو پھر ذمہ داران کو بعد میں سمجھایا کہ یار آپ جو کھلایا آپ نے یہ اس سے اچھا کھاتے ہیں کہ نہیں اپنے یہاں، کہاں اچھا آپ ان کو ایسے ایسے سمجھو کہ صوفہ سیٹ اور یہ ڈیکوریشن اور یہ چاہیے، تو ان کے گھروں میں اس سے اچھا ہے کہ نہیں، کہا ہے کہ یہ اتنا کھاتے ہیں اتنا رہتے ہیں لیکن ان کو سکون نہیں ملتا ہے، یہ آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کے پاس آ کر اگر آپ ان کو زمزم پلا دو، آپ ان کو مدینے کی کھجور کھلا دو، تو یہ زندگی بھر یاد کریں گے۔ مولانا کے پاس گئے تھے نا، تو وہ ایک ہمارے یہاں کا جو مدنی ماحول ہے، خاص کر امیر علیہ سنت کی صحبت میں جب بیٹھتے ہیں تو مٹی کے برتن، پلیٹ صاف کرنے کا ایک ترغیب، پھر پلیٹ دھو کر پینے کا ایک انداز، تو مجھے تو یاد آتا ہے رمضان شریف میں جو نا بہت ماڈرن لوگ بھی آتے ہیں، لیکن یہاں کا ایک ایسا مفتی صاحب ماحول بن جاتا ہے کہ ایسا بھی ہوا
کہ 1000 کے آس پاس تھال تقسیم ہوئے تھے کھانے کے لیے، اور جو مجھے یاد ہے 760 کے قریب کارکردگی ملی تھی لاسٹ ایک ایسی بھی کہ 1000 تھال میں کھانا کھایا گیا تھا اور 760 تھال جو نا دھو کر پیے گئے تھے. یعنی کھانا کھانے کے بعد جب ریٹرن ہوا تھا نا تو وہ برتن ایسے تھے جیسے اس میں کھانا ہی نہیں کھایا ہے، ایسے صاف ستھرے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایک اچھے ماحول میں تربیت کا ایک سلسلہ بنتا ہے، اور انسان جب ایسے وقت میں گزارتا ہے اور یہاں کی نمازیں، یہاں کی مناجات، یہاں کی دعائیں، اور پھر جب ظاہر ہے یہی وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جب گزارنے کے بعد جب یہ جاتا ہے تو بارہا ایسی مدنی بہاریں ملتی ہیں کہ یار میں نے یہ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، میری مشکل تھی، یہ مشکل آسان ہو گئی. تو یہ نیک لوگوں کی صحبت کا مطلب ایک اثر تو ہے ہی نا کہ ان کے درمیان بیٹھ کر دعا کرنا. پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہاریں ہیں کہ سال بھر روزہ رکھنے والے ہیں، جمعرات پیر کا روزے کی پابندی، تہجد گزار، اچھا ایسے ایسے حافظ جو اب بھی میرے پاس کارکردگی امیر رسول نے ترغیب دلائی تھی، اب بھی روزانہ منزل پڑھنے والوں کی، یعنی امیر رسول نے ترغیب دلائی، کارکردگی میں نے پیش بھی کی ہے، لیکن اب بھی معمول ہے کہ روزانہ ایک منزل قرآن جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ایک ایسا اس دور میں بھی کہ جس دور میں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ دیکھیں غور کریں کہ آپ نے آخر مرتبہ قرآن کب کھولا تھا، تو آپ کو یاد آئے گا کہ لاسٹ ایئر، اور اپنا واٹس ایپ کب چیک کیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ 5 منٹ پہلے ہی. تو فوراً اٹھا دے، بار بار دیکھتے ہیں کہ کوئی کال تو نہیں آئی، کوئی واٹس ایپ تو نہیں آیا. تو ایسے دور میں بھی الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ بہاریں اور برکتیں جو لوٹ کر جاتے ہیں. آپ آئیں یہاں پر، آپ کو ایسے پروفیشنلز ملیں گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ڈاکٹرز، آج بھی ایک بہت یعنی سیاسی شخصیات، مذہبی شخصیات، یہ ایک ایسا ایک روحانی ایک گیدرنگ ہوتی ہے کہ جس میں آنے والا بہت ساری برکتیں یہ پا کر جاتا ہے. مفتی صاحب یہ بھی ایک آپ سے چلیں اس موضوع پر اگر تھوڑا سا اور آپ کی طرف سے بھی ہو جائے کہ صحبت کا یہ جو اثر ہوتا ہے اور اس کا قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ، اور اظہر بھائی بھی اگر کچھ اس کے جو تاثرات ہوتے ہیں، خاص کر آپ لوگ تو اکثر ٹرینیں بھر کے لے آتے ہیں، تو آپ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آنے والوں کی فیلنگز کیا دیکھی ہیں، جانے والوں کی فیلنگز کیا دیکھی ہیں؟ جی مصعب. صحبت تو مؤثر ہوتی ہے، یہ تو بالکل واضح بات ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کی صحبتوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. اچھی صحبت کے فوائد بھی ذکر فرمائے اور بری صحبت کے نقصانات بھی ذکر کیے. جیسے اچھی صحبت کے حوالے سے قرآن پاک کی مشہور آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے، شرح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری اختیار کرنے کے ساتھ، نیکی کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا حکم ہوا ہے کہ سچوں کی یعنی نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے کہ یہ اس کو اس نیک کام پر استقامت دلائیں گے. اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زخرف میں یہ ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جو آپس کے دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، کہ پرہیزگار جو ہوں گے وہ ایک دوسرے سے دوست، ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ایک دوسرے کے اس وقت کام آئیں گے. تو یہ اچھی صحبت کا فائدہ ہوگا. اسی طرح عقبہ بن ابی معیط وغیرہ کا جو واقعہ قرآن پاک میں اشارتاً ذکر کیا گیا کہ اس پہلے ایمان لائے، پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد ابو جہل کی صحبت کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ دیا، تو قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ جب اس کو عذاب دیکھے گا کہ یہ ابو جہل کی وجہ سے مجھے عذاب ہوا، تو وہ کہے گا کہ کاش میں نے فلانے کو، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، ابو جہل کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج یہ عالم نہ ہوا ہوتا. اور حدیث پاک جو مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ 7 طرح کے افراد کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اس میں سے 2 ان شخصوں کا ذکر کیا، یعنی ایک قسم وہ ذکر کی کہ رجلانی، کہ 2 شخص وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر جدا ہوتے ہیں.
یہ اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جدا ہوتے ہیں. تو یہ ان کی آپس کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب ایسے افراد قیامت کے دن آئیں گے جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو ان پر ایسا نور ہوگا، ایسے انعامات ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے کہ یہ ہیں کون جن کو ایسے ایسے انعامات دیے ہیں. اگرچہ کہ انبیاء کا مرتبہ ان سے بہت بلند و بالا ہوگا، لیکن ان کے انعامات دیکھ کر جو ہے وہ رشک کیا جائے گا. یہ ترغیب کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے. تو اچھی صحبت یہ یقیناً مفید ہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو بڑی پیاری مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا کہ جو صالح کی صحبت ہے وہ تمہیں اس طرح فائدہ دے گی جیسے عطر والا، کہ اس کے پاس جاؤ گے تو عطر خریدو گے، یا کم از کم یہ ہوگا کہ اس کی خوشبو تمہیں پہنچے گی. اور بری صحبت یہ جو بھٹی لگانے والا ہوتا ہے، لوہا جلانے والا ہوتا ہے، اس کی طرح ہے کہ اس کے پاس جاؤ گے تو کچھ اور نہیں، چنگاری اڑ کے تمہارے کپڑوں کو نہیں جلائے گی، تو کم از کم یہ ہوگا کہ اس کی بدبو تمہیں پہنچے گی. تو یہ ماحول الحمدللہ ہمارا یہاں جو آتا ہے وہ اسی نیت سے آتا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں کے کسی کو پیسے تو ملتے نہیں ہیں، یہاں کے کوئی کھانے کی اعلیٰ قسم کی چیزیں تو ملتی نہیں ہیں کہ جو باہر ملتی ہوں. جو یہاں پر آتا ہے اس کی طلب یہ ہوتی ہے کہ مجھے روحانیت چاہیے، مجھے اچھے لوگوں کا قرب چاہیے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد جو ہے وہ بروز قیامت ظاہر ہوں گے. یہ کہ ایک آنے والا جب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا نیکسٹ ایئر بھی، نیکسٹ ٹائم بھی. بلکہ مجھے یاد ہے، وہ صاحب کی بات سے یاد آ رہا ہے، ایک اسلامی کو میں جانتا ہوں کہ ہر سال اعتکاف کرتے ہیں. تو پچھلے سال انہوں نے مجھے بتایا تھا. پھر پچھلے سال میں نے اتنا وہ نہیں لیا. اس بار میں نے پھر پوچھا اس سے، رمضان سے پہلے 3 مہینے کہتا میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، یعنی کھیتوں میں مزدوری کرتا ہوں 7,500-8 ہزار روپے تاکہ میرے جمع ہو جائیں، اور میں رمضان شریف کا اعتکاف کراچی جا کے کروں گا. یعنی ایسا اس کا جذبہ ہے، اور ماشاءاللہ ایسا اس کی سادگی اور ایسا پیارا اسلام بھائی ہے. تو بہرحال یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات. جی اظہر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ دونوں طرح سے ہے نا. جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ اچھے کی مثال دی گئی کہ عطر والا، یہاں تو اس میں بامسمہ ہے نا، یہاں تو ہے ہی عطار جن کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں. اور یہاں کا جو ماحول ہے اس کی اپنی کشش ہے. اور مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک میں BA کا اسٹوڈنٹ جب مدنی ماحول میں آیا تھا، اپنے بات پرانی چھیڑی تھی، تو میں 96 میں غالباً فرسٹ ٹائم باب المدینہ عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہوا تھا. وہ جو ہوا تھی یہاں کی، ہم لوگ اس کو یاد کر کے کرتے تھے. ہم اس ہوا کے لیے آئے، اور آج بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر آ کر. جو یہاں کی ہوا ہوتی ہے، یہاں کی فضا ہوتی ہے، یہاں کا جو ماحول بنتا ہے وہ کھینچتا ہے اپنی طرف. ابھی میں جیسے ابھی سلسلے میں حاضر ہو رہا تھا آپ کے پاس، آتے آتے میرے دروازے پہ ایک تاجر اسلامی ضیاء کوٹ کے ملے، بالکل شیوڈ ہیں. ابھی میں نے کہا آپ آئے باب المدینہ تو کیسا لگا؟ کہ کمال ہو گیا. کیا نیت کی؟ کہ داڑھی نہیں منڈاؤں گا آج کے بعد. کیا بات. یعنی ایک دل کے اندر ایک جو ہے وہ الفت پیدا ہوتی ہے، جذبہ بڑھتا ہے، عمل کا جذبہ بڑھتا ہے. یہ چیز الحمدللہ یہاں پر جو ہے نا وہ عمل اور تقوی اور پرہیزگاری بڑھتی ہے اللہ کی رحمت سے. اچھا، مجھے کوئی آ کر کراچی والا آ کر باب المدینہ والا آ کر کوئی کہتا ہے نہیں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، تو میں تو اس کو بڑے حیرت سے دیکھتا ہوں. یار کہاں رہ گئے تھے بھائی، کیوں پہلی مرتبہ آج پہلی مرتبہ کیوں آئے؟ تو یہی ہے. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دوں گا جو ابھی اس وقت ہمیں گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ آئیں باب المدینہ میں. اگر ہیں تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ابھی 9ویں شب بھی ہے، 10ویں بھی ہے، 11ویں بھی ہے، 3 راتیں ہیں ابھی اور انشاءاللہ. اور ویسے ہر ہفتے کوئی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، تو ضرور فیضان مدنی مذاکرہ پانے کے لیے آپ فیضان مدینہ آئیں. ایک رات گزار کے دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا کیا ہے. کیوں آخر بھائی اتنے دیوانگی کا عالم، گھر بار، کاروبار. اب دیکھیں بائی ایئر آئے، شاید آپ میں سے بھی کئی بزنس مین ہوں گے جو بائی ایئر جاتے ہوں گے. لیکن کیوں جاتے ہیں بھائی؟ بزنس کرنے جاتے ہیں. لاکھ روپے کا فائدہ ہوتا ہے تب 25,000 روپے کو خرچ کرتا ہے. تو یہاں بظاہر کوئی دنیاوی دولت تو نہیں مل رہی ہے، لیکن آتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں اور نیکوں کی صحبت پاتے ہیں، تو اس کی خوب برکتیں ملتی ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آج کا ایک بڑا شروع کا ٹاپک تھا اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی لگام ہو سکتی ہے کہ اگر اس کا ایک ذہن بن جائے اور ایک احساس پیدا ہو جائے تو بہت سارے گناہوں سے، بلکہ گناہوں سے بچنے کا پکا ہی ذہن بن جائے کہ بھائی جب یہ تصور جم جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بندہ
کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے جب آگے بڑھے گا جو نافرمانی کا کام ہوگا تو اس کے قدم رکیں گے اور احساس پیدا ہوگا گناہوں سے بچنے کا، اس کا ایک زبردست مدنی ذہن بنے گا۔ اور امیر اہل سنت کا ماشاءاللہ اس میں ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہوا جس پر آپ نے ایک تحریر دی تھی، اللہ دیکھ رہا ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے اس کا ایک اسٹیکر بھی جاری کیا تھا جو لگایا گیا مختلف جگہوں پر۔ اور میں اس میں مفتی صاحب ایک بات دیکھی کہ امیر علیہ سنت کا یہ جیسے موت کا تذکرہ، تو آپ کی اپنی جو پرسنل کوئی ایسی چیزیں ہوں گی نا تو اس پہ یہ عبارتیں لکھی ہوئی ہوں گی، الموت، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ عبارتوں کا سلسلہ تھا تو کسی نے اپنی گھڑی پر پینٹ کرایا تھا، تو جب بھی ٹائم دیکھو تو اللہ دیکھ رہا ہے، پروفائل پکچرز میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا آپ کا جو کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر کی جو اسکرین ہے تو اس اسکرین پر اوپر جو ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ کا موبائل ہے تو موبائل پر بھی کچھ ایسا بنا لیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس کہ جب اگر میں کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات پہ شیطان وسوسہ ڈالے، میرے قدم بڑھتے ہوں، تو یہ احساس اگر پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ کچھ فرمائیں اس پر۔ جی آپ نے بیان فرمائی دیا، بنیادی یہی ہے کہ جو گناہوں سے بچنا بھی ہے تو اصل چیز یہی ہے کہ بندہ گناہ پر قادر ہو جائے اور اب اپنے آپ کو اللہ کے ڈر سے گناہ سے روک لے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حدیث غار بڑی مشہور ہے جس میں 3 افراد غار میں پھنسے تھے، تو اس میں سے ایک کا یہی معاملہ ہوا تھا کہ اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے وہ باز رہا تھا، تو یہ چٹان کچھ اس کی وجہ سے ہٹ گئی تھی۔ تو اگر یہی تصور ذہن میں رہے، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم پر رحمتیں ہیں یہ پیش نظر رہیں، اس کی تخلیقات پر، اس کی مخلوقات پر ہم نے غور کیا ہو، پھر اس کے بعد اس کی عظمت ذہن میں ہو اور اس کی محبت ہمارے ذہن میں ہو، دل میں ہو کہ وہ ہم سے محبت کتنی کرتا ہے، تو یہ چیزیں جب ذہن میں ہوں گی تو پھر ایک محبت کا تصور، ایک عظمت کا تصور، اور پھر قیامت کے معاملات ہمارے ذہن میں ہوں، جہنم کا خطرہ ہمارے ذہن میں ہو، تو ایک خوف، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں ان گناہوں سے باز رکھنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ عربی کا ایک مقول ہے نا کہ ما تقرر، کہ جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے، یہ احساس بیدار ہونا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں، اب ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور دیکھے، وہ چیز ہے۔ اب یہ اگر چیز ہمارے دل میں جو ہے وہ گھر کر جائے کہ میرا رب مجھے میری خلوت کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ علیم بذات الصدور، وہ دل کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اب یہ احساس جب غالب ہو جائے، جیسے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بچپن سے ہی آپ کے ماموں جان نے جو تربیت فرمائی، اس میں چیزیں نقش ہوتی گئیں ان کے دل میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور جب وہ چیز جو جب جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کے جو ہے وہ دہرائے جانا، وہ ان کا جو بار بار اس بات کو یاد دلانا، جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اب ان کے دل میں نقش ہو گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس چیز کا احساس جب غالب ہو گیا تو اب گناہ کی طرف بڑھے کیسے، قدم اٹھے کیسے؟ تنہائی میں بھی انسان اللہ پاک سے حیا کرتا ہے پھر جب یہ احساس جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ بند کمروں میں کنڈیاں لگا کے، پردے کر کے، لوگوں سے چھپا کے انسان سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بالکل سیکیور کر لیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں میری چیز کو جو ہے وہ جان سکے گا، تب وہ بندہ جو ہے وہ بے باکی کی طرف بڑھتا ہے۔ اور جب یہ غالب ہو جائے احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بے باکی سے اور بے حیائی سے انسان بچتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے۔ آئیے کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، مفتی صاحب کی آمد مرحبا، اظہر بھائی کی آمد مرحبا۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے امین بھائی مدنی مذاکرے کی۔ ایک کرامت تو یہ عرض کروں گا کہ ماشاء اللہ پوری دنیا میں جو جہاں کہیں بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کرتا ہے، سمجھے اس کی دل کی ترجمانی امیر اہل سنت فرما رہے ہوتے ہیں۔
ولی کامل کی ایک یہ کرامت تو زندہ و جاوید ہمارے سامنے ہے. اور میں قبلہ رکن شورا حاجی اظہر دامت برکات عالیہ سے عرض کروں گا، یہ جو فیض امیر علیہ سنت نے دیا ہے یہ سینہ مدینہ ہوتا کیسے ہے، اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے. بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم. ماشاءاللہ. یہ تو امیر علیہ سنت کا فیضان. اب اتنے نوجوان جب آئے بڑے، اب یہ کہتے لکھاں نوجواناں نو داڑیاں رکھوائیاں نے، امام سجوائے نے تے زلفاں رکھوائیاں نے. اب یہ چور ڈاکو آندے نے، نمازی بانے جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بانے جاندے نے. یہ امیر علیہ سنت کا فیضان الحمدللہ عز و جل یہ نظر آ رہا ہے. اب بتانے نہیں، بعض چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. یہ تبدیلی، یہ ان کے اندر چینج آنا، اخلاق اچھے ہو جانا، کردار ستھرا ہو جانا، بے نمازیوں کا نمازی بن جانا، جمعہ عید کی نماز نہ جو پڑھے وہ کورس کر کر کے آج مصلی امامت پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں. یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے نا کہ کورس کر کر کے، یعنی کہ مفتی صاحب کیا یہ کہیں گے کہ بزرگوں کا فیض تو لینا ہے، بھائی کیسے ملتا ہے؟ تو بھائی بزرگوں نے جو فرمایا عمل کرے، فیض ملے گا آپ کو. بھائی میں آج اتفاق سے کل رات کو ایسا ہوا کہ میں بیٹھا تھا مدینہ آن لائن کے ذمہ داران کے ساتھ، نگران شورا کا مدنی مشورہ تھا. میں نے ایسے ہی وہ جملہ پڑھا بھی رسول نے جو یہ پیارے مرشد جو رسالہ پڑھنے کے لیے فرمائے کہ اس کو غوث پاک کے حسن اخلاق کا صدقہ نصیب ہو جائے. اب آپ اچھا میں نے اس سے پہلے اتنا کوئی توجہ اس جملے پہ نہیں دی. جب میں دوبارہ پڑھا میں کہا یار کیا دعا دی ہے یار. ایک اللہ کے نیک بندے نے دعا دی ہے کہ رسالہ پڑھیں آپ کو غوث پاک کے حسن اخلاق کا صدقہ نصیب ہو جائے. اے اللہ ان کو صدقہ نصیب فرما جو رسالہ پڑھتا ہے. اب یہ تو اب لینا ہے فیض، پڑھیں رسالہ، انشاءاللہ دیکھیں آپ کو صدقہ نصیب ہوگا. آپ کو نمازی بننا ہے تو یہ جتنے بھی ہیں، جیسے بعض اسلام میں کہتے ہیں یار یہ آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں جا رہے ہیں، یا آپ کو دعائے اتار، تو بھائی یہ دعائے اتار لوگوں نے لی ہیں. اس کا بھائی کیا وجہ ہے؟ کل اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ مدنی منی کو جو پیسے دینے تھے تو عابد باپو کو جس ذمہ دار نے پہنچانے تھے دیر سے پہنچے. ایک اسلام میں جو وہیں بیٹھے تھے وہ گھر سے نیت کر کے آئے تھے کہ پیر صاحب نے فرمایا تو ایک حصہ میں بھی ڈالوں گا، تو وہ لے کر آئے تھے تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ دے دیے. اب یہ جو 11,000 روپے کوئی دے دیتا ہے، کوئی امیر سے فرمایا کوئی ہے یار اس کو مدینے بھیج دو یار، اب وہ ہاتھوں ہاتھ ہمیں میسج کرتا ہے اس کو حج پہ بھیج دو، اس کو مدینے بھیج دیں. اب یہ جو سلسلے ہیں تو وہ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو میں اپنی زندگی دنیاوی دولت کمانے کے لیے گزار رہا ہوں، دنیاوی علوم فنون سکھائے. میں نے اس فیضان مدینہ میں ایسے لوگوں کے تاثرات سنے 60 سال 65 سال جنہوں نے کوئی دنیاوی کام کیے. کہ یار آپ لوگ خوش نصیب ہو یار، ہم نے تو اپنی زندگی بس دنیا کے کاموں میں گزار دی ہے. اگر کاش ہم بھی کوئی آپ کی اس مدنی تحریک کے ساتھ کوئی کام کر جائیں. تو اس طرح کے جو بھی اٹیم ہیں، آئیے نا آپ 7 دن کا فیضان نماز کورس کہا جاتا ہے نا، آپ کر کے دیکھیں تو صحیح. صرف 7 دن ہی تو خرچ کر کے دیکھ لیں آپ کو کیا ملتا ہے. تو یہ جتنے بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے بیانات سن کر جو قدم آگے بڑھاتا ہے فیضان سنت کا درس دینا ہی. اب بظاہر ہے تو ایک معمول چھوٹی سی بات کہ بھائی 2 صفحے پڑھ کے سنانے ہیں، مگر دعائے مصطفیٰ ہے سنت سیکھنے سکھانے والوں کو کیسی بشارت ہیں. تو یہ جو بڑھتا ہے فیضان، اس میں حاصل کرنے کی کوشش کریں. صدائے مدینہ لگاتے ہیں بھائی، لگانے والے لگاتے ہیں تو برکتیں بھی تو پاتے ہیں اس کی. تو ہفتہ وار اجتماع ہو، مدنی کام ہو، الحمدللہ. تو یہ امیر علیہ سنت کا ایک بڑا خاص کرم ہے کہ آپ اس طرح کے اپنے جو ارشادات ہیں فرماتے ہیں، اور جو اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ عمل کر کے خوب برکتیں پاتے ہیں. کال شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان علی شاہ طاری یونان کے شہر ایتھنز سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی مذاکرہ اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے. ہم نے دیکھا آج بھی الحمدللہ، اور روزانہ ہی بڑے شوق سے ہم مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں. علم دین حاصل ہوتا ہے. کیا بات ہے میرے میٹھے مرشد کی. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. اور آپ کا بھی سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک
یہ بڑے شوق سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً جو ہے مدنی مذاکرے کا نچوڑ ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو حاجی اظہر بھائی کی زیارت بھی ہو رہی ہے الحمدللہ، پچھلے دنوں یورپ میں تشریف لائے، تو آپ سے بھی گزارش ہے حاجی اظہر بھائی سے کہ اگر کچھ واقعات آپ یورپ کے حوالے سے ارشاد فرما دیں، جو آپ نے یہاں پر ماشاءاللہ بیانات کیے، کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا توبہ کی، اور نمازی بھی الحمدللہ نمازوں کی پابندی شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حاجی امین بھائی، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی تھی، بالخصوص کل کا جو مدنی مذاکرہ ہے میرا جو ہے اس کے متعلق ایک عرض ہے کہ جو نور نامہ کے حوالے سے بات چلی تھی، تو کیا یہ اچھا ہو کہ امیر علیہ سنت ایک ہمیں مدنی نور نامہ بھی عطا فرما دیں؟ جیسے 5 سورہ سنا تھا، پہلے 5 سورہ ہوتا تھا، پھر آپ نے مدنی 5 سورہ عطا فرما دیے، اسی طرح ہم نور نامہ سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ پیر و مرشد ہمیں مدنی نور نامہ عطا فرما دیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ نور نامہ جو ہے یہ میرا خیال ہے مدنی 5 سورہ میں ہے، اچھا یہ نہیں ہے، یہ الگ سے مطلب پڑھا جاتا ہے۔ چلے آپ کا پیغام، مرحبا جی اظہر بھائی۔ باپو حاجی امین کو دعوت نہیں دیں گے یورپ؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اظہر بھائی آج نظر آئے تو ایتھن سے بھی ہمیں کال آ گئی، اور یہ خود کہہ رہے کہ بھائی وہ روز دیکھتے تو آپ کچھ سوالات بھیجا کریں تاکہ ہم آپ کے سلسلے آپ کو شامل کریں، اس سے بھی ایک اچھا تاثر پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ دنیا بھر میں مدنی مذاکرہ کہاں نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو کچھ فرمائیں گے یورپ کے حوالے سے کچھ؟ جو مدنی سفر نامہ میں تو اس کی تفصیلات آتی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اس وقت یونان جیسے انہوں نے کال کی باپو نے، یونان سے اس بار ہم سفر کر کے، باپو یہ ہمارے سید رضوان باپو ہیں، ذمہ دار ہیں، 10 گھنٹے کا شپ کا سفر تھا سمندر میں، اور وہاں کریتی ایک جزیرہ ہے یونان کا، یونان کے انڈر ہے، جزیرہ ہے، 10 گھنٹے کا شپ کا سفر کر کے وہاں جزیرے میں، بڑا جزیرہ ہے، لیکن الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کہاں نہیں، وہاں بھی اس قدر خوبصورت جلوس میلاد، کیا بات، اجتماع میلاد، اور اس جزیرے میں بھی دعوت اسلامی کے الحمدللہ 4 مدنی مرکز قائم ہو چکے ہیں۔ کیا یونان میں 16 مدنی مرکز ہمارے الحمدللہ قائم ہو چکے ہیں، اٹلی میں 12 مدنی مرکز بن چکے ہیں، کیا بات، اسپین میں ہمارے 9 مدنی مرکز بن چکے ہیں، 5 کا پروسیس جاری ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اسکینڈینیوین میں ہمارے ڈنمارک میں بہت جگہ پیاری دیکھی ہے فیضان جمال مصطفیٰ مسجد کے لیے، وہ اسلام بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ناروے میں مدنی مرکز قائم ہے، سویڈن میں اپنے ماشاءاللہ رجسٹریشن ہو گئی ہے، آسٹریا میں مدنی مرکز اپنا بن چکا ہے، فرانس میں الحمدللہ مدنی مرکز کی جگہ اسی جو ہے وہ ربیع النور کی پہلی تاریخ تھی غالباً، اسی دن ہمیں خوشخبری ملی، لیٹر ملا کہ ہم آنر ہو گئے اس جگہ کے، کیا بات، الحمدللہ۔ تو یوں بہاریں، مدنی بہاریں تو الحمدللہ مدنی ماحول کی، دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں اللہ کی رحمت سے یورپ میں بھی مدنی کام ترقی کر رہا ہے، اور ہفتے کے روز الحمدللہ عز و جل مختلف شہروں میں یہ بہت خوشی ہوئی کہ یہ اپنا مدنی مذاکرے کا اجتماعی طور پر دیکھنے کا اس بار جو ہے وہ زیادہ اچھا لگا۔ اسلامی بہنوں نے اس کے اہتمام کیے ہیں کہ اجتماعی طور پر، کیونکہ ان کا ٹائم بھی غالباً عصر کا ٹائم ہوتا ہے وہاں، بڑا مطلب ہفتے کا دن ویسے بھی وہاں چھٹی ہوتی ہے، اور عصر مغرب میں یہ ماشاءاللہ ان کا جو مدنی مذاکرے کا پیک ٹائم وہ وہاں پر ہوتا ہے۔ تو اس میں تو بقیہ جو نہیں دیکھتے یا اجتماعی میں شرکت نہیں کرتے ان سے میں عرض کروں گا کہ اجتماعی طور پر اپنے اپنے شہروں میں اور یورپ میں بھی ہونے والے مدنی مذاکرے کے اجتماعات میں شرکت کیا کریں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایک جملہ فرمایا، روحانی کنیکشن سائنسی کنیکشن سے زیادہ پاورفل ہے، یعنی آج بڑی پیاری حکمت بھری مثالوں کے ذریعے جو ہے وہ ایک ایسا مسکنسپشن جو پھیلایا جاتا ہے، اور جو ایک وسوسوں کی دنیا میں جو خامخواہ شیطانی عمل کر کے وہ لوگوں کو وسوسوں کا شکار کرتے ہیں، تو امیر علیہ سنت نے بڑی خوبصورت انداز سے مثالیں دے کر الحمدللہ وسوسوں کی کاٹ فرمائی اور مشورہ بھی دیا کہ رسال وغیرہ پڑھیں۔ تو یہ بھی ایک اظہر بھائی آپ کا تو بڑا ہاٹ ٹاپک ہے یہ، اور آپ تو بڑا مطلب دھواں دھار آپ کا جو جب اس موضوع پر آپ کی جو بیانات کی جو انداز ہیں وہ ماشاءاللہ ایک بڑے پاورفل ہوتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک خوبصورت ایک جملہ ہے امیر علیہ سنت کا، بہت پیارا آج یہ مدنی گلدستہ بنا،
مفتی صاحب نے بہت پیارے انداز میں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے اس کی جو ہے وہ رہنمائی فرمائی، اور ملت سنت نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی، یعنی لطف بڑی دیر اس کی مطلب ہے کہ میں اس جملے کا مزہ لیتا رہا کہ میں عقلی دلیل دے رہا ہوں عقل والوں کے لیے، جس کے اندر عقل ہوگی اس کو عقلی دلیل سمجھ آئے گی۔ تو یہ بہت خوبصورت بات فرمائی کہ یہ بعض چیزیں ایسی واقع ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، فیل کر رہے ہیں، خود یوز کرتے ہیں، خود ان چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں، خود ان چیزوں سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں، اور پھر ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے پھر ہم کہیں کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد نہیں کر سکتے یا اولیاء کرام مدد نہیں کر سکتے۔ ہم مددیں لے کر ہم کسی چیز کی مدد حاصل کرنے کے بعد اب کہیں کہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، ہم اس چیز میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ جیسے بدعات کو استعمال کرتے ہوئے کئی لوگ جو ہے وہ اچھے کئی کاموں کو یہ کہہ کر کہ یہ چونکہ نئے ہیں ہم اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کرو، کئی ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے جو جائز نئے چیزیں ہیں، نئے کام ہیں، ان کو بھی کہنا۔ اسی طرح کئی مددوں کو استعمال کرتے ہوئے، کئی مددوں کو یوز کرتے ہوئے اب پھر کوئی کہے کہ اولیاء کرام مدد نہیں کر سکتے یا انبیاء کرام مدد نہیں کر سکتے، یہ مطلب اس کی جہالت کہیں گے یا ضد کہیں گے، یا جو ہے وہ اولیاء کرام کے بارے میں اس کے دل میں کوئی بغض ہے یا ایسا کوئی اس کے دل میں کوئی بھرا ہوا ہے کہ وہ مطلب اس چیز کو ماننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہا۔ قرآن پاک میں اس کی وضاحتیں ہیں، دلائل ہیں، اور جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحتیں ہیں، پھر اس کے باوجود نہ ماننا یہ ہٹ درمی ہے۔ اور پھر پتہ تو چلے گا جب وہ محشر کے میدان میں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس وقت تو پھر مانے گا بندہ، جب دیکھے گا کہ محشر میں چل کس کی رہی ہے، سنی کس کی جائے گی، شفاعت کن کی ہوگی، پھر تو ظاہری بات ہے کہ لیکن اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ آج ان کے بارے میں اپنا حسن عقیدہ قائم کر رہے، اپنی محبت ایسی قائم کرے جیسی شریعت کا تقاضا ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ اور واقعی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو یہ سارے جو اس طرح کے وسوسے ہیں نا، انشاءاللہ اس کی بڑی زبردست کاٹ ہو جائے گی۔ ایک اور کال شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری بساری ہے۔ آج ماشاء اللہ سلسلے کے اندر رکن شورا حاجی اظہر اتاری کی آمد مرحبا۔ رکن شورا حاجی اظہر اتاری کی بارگاہ میں عرض کہ آپ ایک نعت شریف سنا دیجئے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ چاہے ہندو والے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ چند ایک دو شعر پڑھ لیں۔ یہ جس طرح سننا چاہ رہے ہوں گے نا، میں وہ اس طرح سنا دیتا ہوں۔ یہ وہ ان کو پتہ ہی ہوگا، پہلے کہیں سنا ہی ہوگا انہوں نے، ان کو پتہ بھی ہوگا میرا گلا، میرا نعت خواں والا وہ انداز بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے وہ اکثر پڑھتے ہیں، یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مفتی صاحب بھی اس کی تھوڑا اگر توجہ بھی دلا دیں۔ میں کہتا ہوں یہ پڑھنے سے پہلے کہ اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی، لولا کلمہ خلقت الافلاک، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا یا آپ کو نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، آپ کو نہ بناتا تو میں افلاک کو نہ بناتا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں کہ آقا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سما کو سمک بے سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے،
जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। वो तूर कुजा सपहर तो क्या ये अर्श उला भी दूर रहा, जहद से वरा विसाल मिला ये रिफअत शाह तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो नबी अतीको वसी गनीयो अली सना की ज़बां तुम्हारे लिए। और आला हज़रत ने आखिर में अपनी तमन्ना का इजहार किया कि वो अब मैदान महशर है, अल्लाह पाक जल्ला जलालू महशर में लोगों को जमा करेगा और आला हजरत अपनी तमन्ना कहते हैं कि या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, वो फूल खिले कि दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। यदि हम यहाँ भी उनका जिक्र कर रहे हैं, महशर में भी उनका जिक्र करते हैं। अब ये हिंद वाले इस्लाम भाई को मदनी तोहफा भी अता कर देना। सुभान अल्लाह। अब इनकी दिलजोई के लिए हमने कुछ, ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं, ये मतलब इनकी कॉल पक्की है हमारे यहाँ। चले भाई, अब देखो आपका रोज सवाल भी शामिल हो जाता है और आज आपने हमारे अजहर भाई से नात शरीफ के भी अशार सुने, तो जितने शेर हों मेरा ख्याल है हर शेर पे एक मदनी काफिला हो, एक इस्लामी भाई हो। आला हजरत के अशार पर तो 25 होने चाहिए, 25 होने चाहिए। अब देखिए क्या खबर आती है। ठीक है, अब सिलसिला भी इख्तिताम हम करते हैं इंशाअल्लाह। कल फिर मदनी मुज़ाकरा भी होगा। मदनी मुज़ाकरे से पहले जुलूस गौसिया, इसका भी तकरीबन 9:15 बजे का टाइम है, ज़रूर शामिल रहा करें, बरकतें मिलेंगी। अल्लाह ताला हम सबको इसकी बरकतें नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि। खौफे खुदा हो इश्क़ मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा हो इश्क़ मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा।